بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اصول حدیث کو ڈسکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ سے کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے اس سبجیکٹ کو وائنڈ اپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو تحمل حدیث کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حدیث کے تحمل یعنی حدیث حاصل کرنے کے کون سے معروف طریقے ہیں۔ سماع کا ہم نے تذکرہ کیا تھا جو سب سے معروف طریقہ ہے، پھر قراءۃ علی الشیخ، ٹھیک ہے، شیخ کے اوپر پڑھا جائے اور آپ سن رہے ہوں۔ تیسرا ہے اجازہ، شیخ کی طرف سے اجازت ہو۔ چوتھی چیز ہے مناولہ، شیخ کسی کو اپنی احادیث پکڑا دے، ٹھیک ہے، ناولہ یناول مناولہ باب مفاعلہ سے کسی کو اپنی کتاب پکڑا دے، یہ کہے کہ بھائی یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے اپنے استاد سے سنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا وہ آگے روایت کر سکتا ہے ان احادیث کو؟ تو اگر تو شیخ نے اجازت دی ہے، یعنی مناولہ کے ساتھ اگر اجازہ ہے تو پھر روایت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو حدیث کی کتاب صرف پکڑا دینے سے اس کے لیے جائز نہیں ہو جاتا کہ وہ اس حدیث کو اپنے شیخ کے بہاف پہ آگے نیریٹ کرے، نقل کرے، روایت کرے، جب تک اس کے ساتھ اجازت پرمیشن ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ مناولہ کے بعد کیا ہے؟ مکاتبہ۔ شیخ نے جیسے خط و کتابت ہوتی تھی پرانے زمانے میں، بذریعہ خط و کتابت کسی کی طرف کچھ احادیث لکھی، تو مکاتبہ میں بھی کیا ہے؟ جب تک اجازہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آگے اس کو نریٹ نہیں کر سکتا۔ چھٹا کیا ہے؟ اعلام۔ اعلام، خبر دینا۔ شیخ خبر دے، اعلان عام کرے کہ یہ احادیث میں نے فلاں سے سنی ہے، تو صرف خبر دینے سے بھی اگر اجازت ساتھ نہ ہو تو آگے نیریٹ کرنا چاہیے، مطلب تحمل نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تحمل کب ممکن ہوتا ہے۔ تحمل ممکن ہوگا تو ادائیگی کر سکتا ہے۔ حدیث کو آگے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحمل کی شرائط پوری ہوں۔ پانچواں ہے مکاتبہ۔ خط و کتابت میں شیخ نے اپنے کسی ہم عصر عالم دین یا کسی اسٹوڈنٹ یا طالب علم کی طرف کچھ احادیث لکھ دیں، اجازت کی ضرورت ہے نا۔ ساتواں کیا ہے؟ وصیہ۔ وصیت، جی، اعلام کہتے ہیں خبر دینا۔ عالم یعلم اعلام باب فعل سے مصدر ہے، خبر دینا۔ شیخ خبر دے اپنی احادیث کے بارے میں کہ یہ احادیث ہیں جو میں نے فلاں سے سنی، یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے فلاں سے سنی، ٹھیک۔ تو صرف اس کے بتانے سے اگلے کو اجازت نہیں ہوتی۔ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سند کب منقطع ہوتی ہے، کب ڈسکنیکٹ ہوتی ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں وہ صرف خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ وہ خبر دے رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو خبر دی کہ جی میں نے مشکات شریف جو ہے وہ اپنے شیخ رحمۃ اللہ صاحب سے پڑھی ہے، سنی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ کہیں کہ جی سند جو ہے وہ ہماری مشکات کی ہمیں مل گئی ہے۔ ہم آگے مشکات کا مطالعہ کر کے خود پڑھائیں گے اور کہیں گے کہ حافظ زبیر صاحب سے ہم نے مشکات جو ہے وہ سنی ہے یا اس کی اجازت لی ہے۔ اعلام سے جو ہے وہ سند متصل نہیں ہوتی، صرف اعلام سے، ٹھیک ہے نا۔
جب ہم سماع کی بات کرتے ہیں تو سماع میں تو شاگرد ایک حدیث سنتا ہے، اعلام میں تو اس نے صرف خبر دی ہے کہ میں نے یہ احادیث، وہ پتہ نہیں ہزاروں میں ہے، یہ میں نے سنی ہے فلاں سے۔ آٹھواں کیا ہے؟ وجادہ، وصیت کر جانا۔ ساتواں ہے وصیت کر جانا، یعنی شیخ اپنی مرویات کے بارے میں، اپنی کتب احادیث کے بارے میں وصیت کر جائے کہ یہ میری کتابیں فلاں میرے شاگرد کو دے دینا، تو اب محض وصیت سے بھی اس کے لیے اس کی روایت جائز نہیں ہے۔ یعنی شیخ تک تو وہ پہنچ گئی نا حدیث، اب شیخ کے نام سے بیان کرے، اپنی سند بنانی ہے، پھر اسے اجازہ لانی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ حدیثیں غیر محفوظ نہیں ہوئیں، ہم بات کریں سند کی، سند آ کے ایک جگہ پہ رک گئی ہے اور وہ اس کا شیخ ہے۔ اب آگے اگر سند چلانی ہے تو اس کو اجازہ کی ضرورت ہے، ٹھیک، ورنہ وہ اپنے شیخ کے بہاف پہ نقل کرے گا کہ شیخ کی یہ کتابیں ہیں جو مجھے بطور وصیت ملی ہیں۔ وجادہ، کوئی مخطوطات جیسے کسی کو مل جائیں، مینوسکرپٹس، ٹھیک، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس والے تھے، ان کو صحیفہ حمام بن منبع ملا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، حمام بن منبع تابعی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو کچھ احادیث جو ہے وہ املا کروائی تھی، 138، وہ ان کو مل گیا۔ تو اب ایسے حدیث کا کوئی پرانا نسخہ آپ کو مل جائے کسی لائبریری میں، کن کو ملا تھا؟ ڈاکٹر حمید اللہ، وجادہ، تو اس میں بھی نقل کرنے کی آگے اجازت نہیں ہے، یعنی آپ اس کو پبلش تو کریں گے ایڈٹ کر کے، لیکن آپ اس کو اپنے بہاف پہ اپنی سند سے نقل نہیں کر سکتے جب تک ساتھ میں کیا ہو؟ اجازہ نہ ہو۔ یہ کلیئر ہے نا بات؟ زبانی بھی، حمام بن منبع، حمام بن منبع۔ مناولہ میں کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ المقرونہ بالاجازہ، جس میں اجازت بھی ساتھ موجود ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ ان یناول الشیخ الطالب اصلہ او فرعا مقابلا به، کہ شیخ کیا کرے؟ اپنی اصل کتاب کا نسخہ اپنے کسی طالب علم کو دے، یا کوئی اس کی کاپی ہو جو اصل کے مطابق ہو وہ طالب علم کو دے دے، اور اسے کیا کہے؟ ہذہ روایتی، یہ میری روایات ہیں، ان فلان، فلاں سے، فروی انی، تو اب تو کیا کر؟ ان کو مجھ سے روایت کر، ٹھیک۔ والثانی، دوسرا کیا؟ المجرد عن الاجازہ، جس میں اجازت موجود نہ ہو، اپنے شیخ کی کتاب اس کے پاس ہو لیکن شیخ کی طرف سے اس کتاب کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہو، تو اس کا جمہور نے اعتبار نہیں کیا۔ لیکن جب وہ حدیث بیان کرے گا تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ حدثنی فلان اجازتاً او مناولتاً، ٹھیک ہے نا، یہ تاثر نہیں دے گا کہ میں نے پوری بخاری ایک ایک حدیث جو ہے وہ اپنے استاد سے سنی ہے، وہ پھر کیا کہے گا؟ ہم اپنے استاد سے یہ کتاب نقل کر رہے ہیں، اجازتاً نقل کر رہے ہیں یا مناولتاً نقل کر رہے ہیں، کہ استاد نے کتاب ہمیں پکڑائی اور کہا کہ اب اس کو اجازت ہے، تم آگے نقل کر سکتے ہو، ٹھیک، تو وہ وضاحت کرے گا کہ میں نے تحمل کس طرح سے کیا ہے حدیث کا، تو فرق پڑ جائے گا نا۔ ایک نے 2 سال لگا کے بخاری پڑھی ہے اور ایک آیا اور 2 منٹ میں کہتا ہے کہ جی سر جی اجازت دیں، اور انہوں نے کہا جی اجازت ہے، فرق تو پڑے گا نا۔ بس مکاتبہ، مکاتبہ میں کیا ہے؟ مقرونہ بالاجازہ، وہ مکاتبہ جو اجازت بھی جس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہی فی الصحہ والقوہ مثل المناولہ المقرونہ بالاجازہ، تو اس کا اور مناولہ کا ایک ہی حکم ہے، مجرد عن الاجازہ، اور دوسرا کیا کہ جس میں
اجازت نہ ہو. تو جب اجازت نہیں ہے تو اس کو آگے نقل نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کو نقل کرے گا تو کیا کہے گا؟ حدثنی فلان مکاتبۃ، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی لکھ کر. اعلام کیا ہے؟ ان یقول الشیخ ھذا الکتاب من مسموعاتی عن فلان، یہ میری کتاب ہے اور یہ روایات میں نے فلاں سے سنی. ایسے جیسے کلاس میں اعلان کرتا ہے نا استاد، بڑی کلاس میں کہتا ہے بھائی یہ میری کتاب ہے جو میں نے فلاں سے سنی ہے اس کی روایات. اب اس سے سند متصل نہیں ہوگی، صرف یہ بتانے سے، یہ خبر دینے سے، جب تک وہ ان کو اجازت نہ دے. وصیہ کیا ہے کہ شیخ جو ہے وہ اپنی موت کے وقت نزا کے عالم میں یا سفر کی حالت میں وصیت کر جائے. ٹھیک ہے، کہ میں اپنی کتابوں کی وصیت کرتا ہوں وہ میرے بعد فلاں کو مل جائیں. تو اس وصیت سے بھی اس کے لیے کیا ہے؟ آگے نقل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وجادہ کیا ہے؟ کہ کوئی کتاب اس کو مل جائے. تو اس میں بھی جو ہے وہ جب تک اجازت نہ ہو تو اس وقت تک اس کے لیے آگے نقل کرنا جائز نہیں ہے. شیخ وصیت میں وہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ آگے کر لیں، تو اس کو کیوں نہیں وہ کنسیڈر کر رہے؟ جی وصیت میں صرف اس نے صرف کتابوں کی وصیت کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا شاگرد نالائق ہو، لیکن اسے یہ ہو کہ کتابیں تو بچ جائیں گی، کتابیں تو محفوظ رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب کسی طالب علم کے حق میں وصیت کرنے کے پیچھے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے استاد کی زیادہ خدمت کی ہو سکتا ہے اسے اس کے اوپر اعتماد زیادہ ہو کہ یہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اس لیے نہیں ملتی، اجازت علیحدہ سے ہونا چاہیے، صرف وصیت سے اجازت ثابت نہیں ہوتی. نیکسٹ ہمارا موضوع ہے جرح و تعدیل. جرح و تعدیل سمجھتے ہیں؟ جرح کرنا ہے. وکیل تو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب گواہوں پہ جرح کی جاتی ہے نا، جیسے کورٹ میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تنقید کرنا. جرح یجرح کو مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دینا. ٹھیک ہے، اس لیے جوارے عام طور پہ درندوں کو کہتے ہیں. آپریشن کرنا، ذرا مہذب لفظ استعمال کرنا. جی جراح اسی سے ہے. تو جرح جو ہے وہ راویوں کے اوپر نقد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہنا کہ جی ان کے نزدیک راوی معصوم ہیں، یہ عام طور پہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں راویوں کو ان لوگوں نے معصوم بنا لیا. تو اگر راوی معصوم ہے تو یہ جرح کا پورا ڈپارٹمنٹ کس نے کھولا ہے؟ ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جن کے اوپر جرح کی گئی اور محدثین نے کی. اگر وہ راویوں کو معصوم سمجھتے تو کیوں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے؟ جرح کے بعد ڈکلیئر کیا کہ یہ معصوم ہے. جرح کے بعد نہیں، جرح کے بعد ڈکلیئر کیا کہ یہ خبیث ہے. جرح کے بعد اسے کہاں معصوم کہنا. ایک ہے تعدیل. تعدیل کا مطلب ہے عادل قرار دینا کسی کو. تو جرح میں اگلے کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں، تعدیل میں اس کے بارے میں پازیٹیو کمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو کمنٹس پاس کیے ہیں راویوں کے بارے میں محدثین نے، محدثین کا یہ ایک طبقہ ہوتا تھا، ان کو کہتے تھے ائمہ جرح و تعدیل. ائمہ جرح و تعدیل یعنی اس فن کے یہ ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں، بڑے بڑے امام ہیں. ٹھیک ہے، جرح و تعدیل میں سب سے بڑا نام، مطلب ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن مجھے جو بہت زیادہ، جب ائمہ کے اقوال وغیرہ نقل کرتے ہیں نا، تو کچھ ایسے ہیں جو ذرا سخت مزاج کے ہیں. ٹھیک، مزاج ہے نا، مزاج تو آپ کسی کا اس سے جدا نہیں نہ کر سکتے. علماء میں بھی آپ کو مزاج نظر آتے ہیں. ٹھیک، کچھ ایسے ہیں جو ذرا نرم مزاج کے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کے اقوال کی ٹون جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے. اچھا، کچھ ایسے ہیں جو درمیان میں معتدل مزاج کے لوگ ہیں.
تو ان میں سب سے بڑا نام امام بخاری کا ہے. یعنی جب آپ ان کے اقوال میں غور کرتے ہیں نا تو بہت گہری بات ملتی ہے, بہت گہری بات. سخت ہے یا معتدل ہے؟ معتدل. یعنی کچھ ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ متشددین ہیں, ہر دوسرے کے اوپر جرح کی ہوئی ہے, اسے بھی چھوڑو, اسے بھی چھوڑ دو, اسے بھی چھوڑ دو. تو بھائی لینا کس کو ہے, کوئی فرشتے تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں بات. متشددین وہ بہت سختی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں متساہلین, وہ بڑی سہولت پسند ہے. یار ساری انسان نے کس کس کو چھوڑیں گے, وہ سہولت کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہر دوسرے راوی کو کہتے ہیں یار سکہ, اے بھی سکہ, اے بھی سکہ. ٹھیک, جیسے ابن حبان ہے, یہ متساہلین میں سے ہیں. امام حاکم ہے, ٹھیک ہے, یہ متساہلین میں سے ہیں. ابن حبان, امام ابن حبان, ان کی کتاب ہے نا صحیح ابن حبان. امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک حاکم, ان کو کہتے ہیں یہ متساہلین ہیں. متساہلین سہولت سے. متساہلین کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, جو بڑے آرام سے کسی کو سکہ کہہ دیتے ہیں, زیادہ جرح میں نہیں پڑتے. یعنی جن کا سکہ ہونے کا معیار کیا ہے, کم ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو متشددین ہیں, انہوں نے سکہ ہونے کا معیار اتنا اسٹرکٹ کر لیا ہے, اب ڈھونڈتے رہو بھائی کیڑا سکہ ہے. متشددین میں جیسے امام دار قطنی ہے. امام دار قطنی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 200 حدیثوں کے اوپر نقد کی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی. تو ان کو کہتے ہیں متشددین. کچھ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ معتدل لوگ ہیں. معتدل میں اچھا 3 لوگ مجھے بہت پسند آئے. جی ہاں, معتدل جو لوگ ہیں ان میں ایک امام بخاری, اس کے بعد امام احمد بن حنبل, اور اس کے بعد ابو حاتم الرازی. یہ 3 لوگ جو ہیں نا کمال لوگ ہیں. ہاں, امام احمد بن حنبل اور ابو حاتم الرازی. یعنی راویوں کے بارے میں ان کا جو قول ہوتا ہے نا اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے, بڑی گہرائی. جسے کہتے ہیں نا فقاہت. محدثین میں سے اگر آپ نے فقیہ ڈھونڈنے ہونا تو یہ لوگ ہیں. ایک ہے کہ جسٹ کمنٹ پاس کرنے والے بہت سارے ہیں, وہ راوی یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے. ایک ہے کہ اگلے کی جیسے پوری شخصیت کا آپ انالیسس کر دیں ایک جملہ بول کے. ٹھیک, یہ ان لوگوں میں نظر آتا ہے. پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں, ان میں 2 لوگ زیادہ معروف ہوئے, ایک امام ذہبی اور ایک ابن حجر. ہاں, امام ذہبی اور ابن حجر, ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی. امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. یہ متاخرین ان کو کہتے ہیں, یہ بعد میں آنے والے ہیں. وہ متقدمین ہیں, یہ معتدل مزاج لوگ ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ اگر کسی حدیث کی صحت پہ ان دونوں کا اتفاق ہو جائے تو آپ سمجھیں وہ حدیث صحیح ہے. امام ذہبی اور ابن حجر. ٹھیک, لیکن جرح انہوں نے نہیں کی, یہ بعد میں آئے ہیں. انہوں نے جرح کے خلاصے کیے, ہو گئی تھی. وہ بڑے لوگ کرنے والے تھے, جیسے امام بخاری, ان کے استاذ علی بن مدینی. اس طرح سے امام مسلم نے جرح کی, امام نسائی نے کی. مطلب جو بڑے بڑے محدثین تھے وہ اپنے معاصر راویوں پہ جرح کرتے تھے. امام مسلم نے بھی مطلب معتدل لوگوں میں سے, امام مسلم بھی. لیکن ایک ہم جسے کہتے ہیں نا کہ جو لیجنڈ ہے. مجھے اصل میں نا مطلب میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے گہرائی بہت پسند ہے, اور ایک فوراً رغبت ہو جاتی ہے اس بندے کی طرف کہ جس کی سوچ میں گہرائی ہو.
تو اس لیے مجھے یہ 3 لوگ بہت پسند، مطلب راویوں کے بارے میں جب کسی حدیث پہ تحقیق کرنی ہو تو میں مختلف اقوال دیکھتا ہوں. ان کو کہتے ہیں اسماء و رجال کی کتابیں ہیں. اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ کو اقوال مل جاتے ہیں. اسماء و رجال، ٹھیک ہے، اسماء اسم کی جمع، رجال رجل کی جمع. اسماء و رجال کی کتابیں، ہاں بہت ساری ہیں. جیسے آپ اس کو دیکھیں، یہ بہت مشہور ہے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء. یہ انسائکلوپیڈیا ہے. نہیں، اس کی اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو یہ راویوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، راویوں کے حالات، بایوگرافی، کہاں پیدا ہوئی ہے، کس دور میں پیدا ہوئی ہے، سن وفات کیا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کے، علماء کے کیا کمنٹس ہیں، ان کے معاصرین کے، بعد میں آنے والوں کے، کہاں سے علم حاصل کیا، ان کے استاذ کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، ٹھیک ہے، ان کے مسائل کیا تھے، خوبیاں کیا تھیں، خامیاں کیا تھیں. تو یہ ایک ایک راوی، امام ذہبی کی کتاب ہے یہ سیر اعلام النبلاء. سیرت کی جمع ہے نا، ہاں، اعلام علم کی، علم نام کہتے ہیں نا. اعلام النبلاء نبیل کی جمع، نبیل ذہین آدمی، ذہین و فتین، بڑے بڑے لوگ. امام ذہبی کی، جی متساہل کی آپ نے کیا مثال دی تھی؟ ابن حبان جیسے، جی ہاں، وہ جو مختصر ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جرح و تعدیل میں 6 درجات ہیں، جرح میں بھی 6 ہیں، تعدیل میں بھی 6 ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جب جرح کی ہے محدثین نے تو یہ نہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک جیسی جرح کی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. جرح کے 6 درجات ہیں، کسی بھی جرح زیادہ سخت ہے، پھر کم سخت ہے، پھر اس سے کم سخت ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. تعدیل، ٹھیک ہے، کسی کی بہت زیادہ تعریف کر دی، پھر اس کی تھوڑی کم، پھر تھوڑی کم. تعدیل میں بھی 6 درجات ہیں. تو جرح میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب نکالیں نا، اس میں صیغے لکھے ہوں گے. رکن الکذب، ایک بندے کے بارے میں پہلے جرح ہے یا پہلے تعدیل ہے؟ مراتب التعدیل، ٹھیک ہے، گریڈز. مراتب کا مطلب کیا ہے؟ گریڈز. سب سے پہلا گریڈ کیا ہے؟ اوثق الناس. اوثق الناس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ ثقہ. ٹھیک ہے، یہ تعدیل کا سب سے بڑا درجہ ہے. کوئی امام کسی راوی کے بارے میں کیا کہے، فلان جو ہے وہ کیا ہے؟ اوثق الناس، اثبت الناس. ٹھیک ہے، فلان کیا ہے؟ اثبت الناس. الیہ المنتہی فی الضبط، کیا ترجمہ ہوگا؟ حافظے کی انتہا ہو گئی اس پہ. منتہا، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا، انتہا سے، ضبط حافظہ. لا اعرف لہ نظیرا، کیا ترجمہ ہوگا؟ بے نظیر ہے وہ. ٹھیک، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سمجھ رہے ہیں، تعدیل کا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ فلان لا یسأل عنہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، ہاں، اس کا جواب نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یہ دوسرا درجہ ہے. یہ کون سا درجہ ہے؟ دوسرا. تیسرا کیا ہے؟ ما تأکد بصفت من الصفات الدالہ علی التوثیق، یعنی ایک جو توثیق کے الفاظ ہیں، کسی کو ثقہ کہنے کے، توثیق کا مطلب ہے کسی کو ثقہ کہنا.
سکہ کہنے والے جو الفاظ ہیں نا وہ دہرا دیں، آپ ان کو ریپیٹ کر دیں، یہ تیسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں اس کو؟ سکاتن سکاتن، یعنی صرف سکہ نہیں کہا، آپ نے کہا سکہ ہے سکہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ ثابتن حجتن، سکاتن ضابطن، ٹھیک، تو سکہ کی جگہ ثبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور حجہ کا بھی، او نحو ذالک، ہاں اس طرح کی اور بھی چیزیں، لائک دیٹ، جیسا کہ انہوں نے کہا جی سفیان ابن عیینہ جو ہے انہوں نے عمر بن دینار کے بارے میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں حدثنا عمر بن دینار وکانا ثقتن 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 ثقہ، کتنی دفعہ کہا؟ تسع مرہ، 9 دفعہ، یہ تیسرا درجہ ہے کہ کوئی امام جو ہے وہ کیا کرے؟ تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ اس کے لیے الفاظ بولے۔ اچھا وہ جو پہلے والے ہیں نا وہ ہیں افعل التفضیل کے الفاظ، اوثق الناس، اثبت الناس، ٹھیک ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سکہ۔ یہاں پہ افعل التفضیل والے الفاظ نہیں ہیں، بس ان کو ریپیٹ کر دیے، ٹھیک، ریپیٹیشن ہے یہاں پہ، یعنی اس کے سکہ ہونے پہ زور ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سکہ ہونے پہ زور نہیں ہے، ٹھیک۔ بعد میں آنے والوں نے بنائے، جن کے اقوال ہیں انہوں نے تو ایک بات کہہ دی، لیکن انہوں نے فرق رکھا ہے، مطلب اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں فرق تھا، کسی کے لیے اگر انہوں نے تکرار کے ساتھ الفاظ استعمال کیے اور کسی کے لیے تکرار کے بغیر استعمال کیے تو گویا ان کے ہاں کچھ فرق تھا۔ نہیں وہ دیکھیں سیغوں کے استعمال سے، سیغوں کے استعمال سے، کس میں؟ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص لفظ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے، دوسرے نہیں تیسرے درجے میں ہونا چاہیے، کسی ایک آدھ لفظ کے بارے میں، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ آگے آئیں گے 5ویں 6ٹھے درجے میں۔ ابھی یہ پہلا درجہ وہ تو واضح ہے، افعل التفضیل سے بہتر کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوتا، عربی گرامر میں کسی کے بارے میں آپ نے اچھا کامنٹ کرنا ہو تو سپرلیٹو ڈگری جیسے آپ کی، تو آپ نے کسی کے بارے میں سپرلیٹو ڈگری استعمال کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر آپ اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، تو وہ آٹومیٹیکلی سب سے اچھا درجہ ہو گیا، ٹھیک۔ اور اگر آپ نے کسی کی ریپیٹیشن کے ساتھ تعریف کر دی تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بغیر جو اس کی ریپیٹیشن تاکید کے ساتھ تعریف ہے اس سے بہتر ہے، جیسے ثم الرابعہ، چوتھا درجہ کیا ہے کہ توثیق کے الفاظ استعمال کیے جائیں من غیر توکید، تاکید نہ ہو، ریپیٹیشن نہ ہو، جیسے حجتن ثقتن ثابتن، بس اتنی بات کر دی، وہاں پہ کیا تھا؟ ثقتن ثقتن ثابتن حجتن، والحجہ اقوی من الثبت، اور حجت کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں وہ ثبت سے زیادہ جو ہے وہ وزنی الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ نحو کہتے ہیں مثال، او نحوہ، یا اس طرح کی اور مثالیں۔ 5واں درجہ کیا ہے؟ فلان صدوق، صدوق صدق سے، فلاں کیا ہے؟ سچا ہے، مامون، ٹھیک ہے، امن سے، لیس بھی باس، کوئی ہر جی کیسے تکرار میں مثلاً نہیں ہم لفظی تکرار کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو لفظی تکرار کی بات کر رہے ہیں۔ لیس بھی باسن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا باس بھی،
اسی معنی میں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں لیس بہ باس یا لا باس بہ، یہ 5واں درجہ ہے سب ائمہ کے نزدیک، سوائے ابن معین کو چھوڑ کے. یحییٰ بن معین یہ بھی بڑے ائمہ میں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بدر بن جماع کہتے ہیں کہ ابن معین نے یہ بات کہی ہے کہ جب میں کسی راوی کے بارے میں کہوں لا باس بہ او لیس بہ باس فہو ثقۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سا درجہ ہے اس کا؟ 5واں نہیں ہے، 4تھا ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ یحییٰ بن معین. باقیوں کے نزدیک یہ 5واں درجہ ہی ہوگا یہ الفاظ. 6واں درجہ کیا ہے؟ 6 درجے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں لگتا ہے کہ تعریف نہیں ہے بلکہ جرح کے آپ زیادہ قریب ہو گئے. ٹھیک، مثال کے طور پہ فلان لیس ببعید عن الصواب، فلاں کے بارے میں امید ہے کہ غلطی سے دور ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں نا فلاں کے بارے میں امید ہے کہ ڈرنک نہیں کرتا ہوگا، چرس نہیں پیتا ہوگا. ٹھیک، او شیخ یا یعتبر بہ شیخ وسط روا عنہ الناس، لوگوں نے اس سے روایت نقل کی ہے. صالح الحدیث یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جائے گی. مقارب الحدیث سویلے، صالح سے یہ اس میں تصغیر ہے، سویلے صالح کہتے ہیں نا ہاں نیک کو، تو سویلے چھوٹا نیک، جیسے عبد بندہ، عبید چھوٹا بندہ. ٹھیک ہے، صدوق انشاءاللہ، اوپر کیا تھا؟ صدوق، یہاں پہ کیا ہے؟ صدوق انشاءاللہ ہے. ٹھیک ہے، ارجو اللہ باس بہ، اوپر کیا تھا؟ لا باس بہ. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ کوئی حرج نہیں اس سے روایت لینے میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ فرق ہے، الفاظ کے معنی میں فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ 6 درجات بنے. ہاں یہ آگے آ رہے ہیں نا، یہ آگے آ رہا ہے. امام سخاوی کیا کہتے ہیں کہ پہلے جو 4 ہیں ان سے تو روایت لی جائے گی، پہلے 4 درجات. ٹھیک ہے، باقی جو 2 درجات ہیں یعنی 5واں اور 6، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یکتب حدیثہ و یختبر، اس کی حدیث لکھی جائے گی اور اس کی چھان پھٹک کی جائے گی. جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اعتبار کیا جائے گا، اس کے شواہد ڈھونڈے جائیں گے. تو 5ویں اور 6 درجے کے راویوں کی حدیث لکھی جائے گی، شواہد کے طور پہ کام آ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے 4 درجات کے راویوں کی حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی اور روایت اس کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے قوی، تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور قوی روایت ہو تو پھر اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا. نہیں، یہی راجح اصول ہے. مراتب الجرح، جرح کے گریڈز. پہلا کیا ہے؟ اکذب الناس، کیا ترجمہ ہوگا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا. الیہ المنتہی فی الکذب، جھوٹ اس پہ ختم ہے. ٹھیک ہے جی، جھوٹ اس پہ ختم ہے. ہوا رکن الکذب، ہاں رکن کہتے ہیں، ارکان اسلام اسی سے بنا ہے نا، جھوٹ کا ستون ہے. معدنہ، معدن کسے کہتے ہیں؟ کان کو، معدنیات اسی سے بنا ہے. جھوٹ کی کان ہے، جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے نا، ایسے جھوٹ کی کان ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟
دجال، کذاب ہے، یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں نا. ٹھیک ہے. وزا، گھڑنے والا، وزا حدیثیں، ہاں وزا، وزا یزا گھڑنا. یزا الحدیث، حدیثیں کیا کرتا ہے؟ گھڑتا ہے، بناتا ہے. یکذب، جھوٹ بولتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ متہم بالکذب، یہ آپ کو بتایا تھا، اس پہ جھوٹ کی کیا ہے؟ تہمت ہے. ٹھیک ہے. یا اس کے اوپر تہمت ہے الوز، حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے. گھڑتا نہیں ہے بلکہ کیا کہا گیا؟ تہمت ہے. کیونکہ گھڑتا ہے اس میں یقینی انداز ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتا ہے، اس کے اوپر تہمت ہے تو اس میں وہ یقین کی کیفیت نہیں. یسرق الحدیث، حدیثیں کیا کرتا ہے؟ چراتا ہے. ساکتن، ٹھیک ہے. متروکن، ہالکن، ہلاکت سے. ٹھیک ہے نا. ذاہب الحدیث، تارکو، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا. لا یعتبر بی، لیس بثقۃ. ٹھیک ہے. یہ کون سا درجہ ہے؟ تیسرا. چوتھا درجہ کیا ہے؟ رد حدیثہ، اس کی حدیث کیا ہے؟ مردود، ریجیکٹڈ ہے. مردود الحدیث، وہی بات ہو گئی. ضعیف جدن، جدن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ ضعیف راوی ہے. واہن بمرہ، واہن بکواس آدمی ہے، فضول آدمی ہے. تارکھو، ایک ہے تارکھو، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا. تارحا کا مطلب ہے پھینک دیا، محدثین نے اس کو کیا کیا؟ پھینک دیا. چھوڑنا اور بات ہے، اور پھینکنا. لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. لا تحر روایہ عنہ، اس سے روایت جو ہے وہ جائز نہیں. لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے وہ. یہ چوتھا درجہ ہے. لیکن ابن معین، یحییٰ بن معین جب کسی کے بارے میں کہیں نا لیس بشیء، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ان احادیثہ قلیلہ، اس کی حدیثیں کیا ہیں؟ تھوڑی ہیں. ٹھیک. باقیوں کے نزدیک یہ جرح ہے، ابن معین کے نزدیک یہ جرح نہیں ہوگی. سمجھ رہے نا بات؟ حدیثیں تھوڑی ہونا کوئی جرح تو نہیں ہے. پانچواں درجہ کیا ہے؟ فلان لا یحتج بہ، ٹھیک، فلان جو ہے وہ حجت نہیں ہے. ضعفوا، محدثین نے اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف قرار دیا. مضطرب الحدیث، ایسی حدیثیں لے کے آتا ہے جن میں کنٹرڈکشن ہے. ضعیف، ضعیف راوی ہے. لہو ما ینکر، ٹھیک ہے. لہو مناکیر، منکر الحدیث، ان سب کے ایک ہی معنی. منکر حدیث ہے. منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جو ہے نا جس میں نکارت ہو، اجنبی پن ہو، عجیب و غریب روایتیں، بندہ پہلی مرتبہ سنے یار یہ کہاں سے لے آیا. تو امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ جس کے بارے میں منکر الحدیث کہوں، لا تحل الروایہ عنہ، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ پانچواں نہیں، کون سا ہے؟ چوتھا ہے. ٹھیک. پھر چھٹا درجہ کیا ہے؟ فلان فیہ مقال، فلاں میں کیا ہے؟ مقال، مطلب فلاں میں بحث ہے، کیلو کال ہے، فلاں پر جرح کی گئی ہے. ادنا مقال، اس پہ کوئی تھوڑی بہت جرح مل جاتی ہے. ینکر مرہ ویعرف اخرى، ٹھیک ہے. لیس بذاک، لیس بالقوی، لیس بالمتین، متین بھی مضبوط سے ہے نا، مضبوط راوی نہیں ہے، قوی نہیں ہے. لیس بحجہ، ہاں حجہ نہیں ہے، حجت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. لیس بعمدہ، لیس بالحافظ، فی شیء، اس میں کچھ ہے، مسئلہ ہے. فی جہالہ، سیء الحفظ، حافظہ برا ہے. لین الحدیث، فی لین، ٹھیک ہے، حدیث کمزور ہے اس کی. تو یہ 6 درجات ہیں. ہاں تو عدل میں باقی چیزیں
نہیں، عدالت میں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے اس کا سچا جھوٹا ہونا ہی ہے۔ عدالت دیکھیے نا، جب وہ روایت نقل کر رہا ہے تو روایت میں سب سے اہم چیز جس کا تعلق اس کی عدالت سے ہے وہ کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی تو چل جائے گا کمی بیشی، لیکن سچ اور جھوٹ کی کمی بیشی نہیں چلے گی، کیونکہ اسی کے اوپر تو اس کی خبر ہے کیا چیز؟ خبر اس کو کہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، اسی سے پتہ چلے گا کہ اس کی خبر کتنی اتھینٹک ہے کتنی نہیں۔ تو امام سخاوی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مراتب ہیں پہلے 4 سے تو ولا یستشہد بہ ولا یعتبر، وہ تو بالکل معتبر نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ پہلے 4 مرتبے والے جو راوی ہیں ان کی روایت ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، لیکن 5ویں اور 6ٹھے درجے کی جو جرح ہے اس میں کیا ہے؟ یعتبر بحدیثہ ای یخرج للاعتبار، اس کی حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کے کام آ جائے گی۔ اعتبار ہم نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، شواہد کے طور پہ، سپورٹنگ میٹیریل کے کام آ جائے گی۔ کوئی بنیادی مقدمہ اس پہ قائم نہیں کر سکتے آپ، کوئی بنیادی دعویٰ، کوئی بنیادی مسئلہ اس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا اس کو وہ سپورٹ کر دے گی۔ نہیں، امام سخاوی بھی معتدل لوگوں میں سے، امام سخاوی بھی بڑے ائمہ میں سے، کافی کام ہے ان کا جو ہے نا حدیث میں۔ ٹھیک ہے جی، جرح و تعدیل سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، جرح تعدیل جو ہے نا یہ تو پہلی صدی ہجری سے شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، پہلی صدی ہجری سے شروع ہو گئی۔ اس میں شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی کی جو تخریج ہے اس میں فرق آتا ہے، تو وہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کون سی اس کو جرح و تعدیل سے لے رہی ہے؟ دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب میں کچھ ایشوز ہیں تو وہ زیادہ سخت ہو گئے، متشددین میں سے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر ایک جرح ہو جائے گی، لیکن بہرحال اب سوال آ گیا تو میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت ساری روایات کو جو کہ مطلب مقبول تھیں انہوں نے ان کو بنا دیا، ضعیف بنا دیا، مردود بنا دیا۔ اس لیے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ابھی جو تحقیقات، ایک ہوتی ہے تخریج، ایک ہے تحقیق، دونوں میں فرق ہے۔ تخریج کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے مشکات کی تخریج کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک حدیث ہے مشکات کی، تو آپ کہیں کہ مشکات کی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، فلاں فلاں باب میں، فلاں فلاں چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ اس کو تخریج کہتے ہیں کہ مشکات کی یہ حدیث 15 کتابوں میں ہے، نیچے آپ نے وہ 15 کتابوں کے حوالے دے دیے، ٹھیک ہے۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے مصادر کو بیان کرنا۔ ایک ہے تحقیق، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے حکم لگانا حدیث کے اوپر کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، کیا ہے۔ تو اس وقت جو تحقیقات چل رہی ہیں مارکیٹ میں، وہ تحقیقات جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ان میں جو معروف ہیں، ایک تو علامہ البانی کی ہے، کیونکہ علامہ البانی نے ایک زندگی گزاری ہے حدیث کی تحقیق میں، اور دوسرا شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، یہاں پہ پاکستان میں ان کا کافی کام ہے۔ ہاں، علامہ البانی کی دونوں جگہ، سب سے زیادہ تو دنیا میں علامہ البانی کی چلتی ہے، علامہ البانی کی سب سے زیادہ۔ اب اختلاف ہو جاتا ہے، سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کو علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بلکہ دارالسلام نے ایک کام کیا کہ انہوں نے بعض حدیث کی کتابیں جو ہے نا ان کی تحقیق کروائی شیخ زبیر علی زئی صاحب سے، ٹھیک۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے منہج کے مطابق تحقیق کر دی، کچھ روایات کو انہوں نے ضعیف قرار دے دیا، علماء اس کو کیا کہتے تھے؟ مقبول کہتے تھے۔ تو دارالسلام نے پھر ان کی تحقیق پہ تحقیق کروائی اپنے ریسرچر سے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، وہ دارالسلام کی کتاب دیکھیں، عجیب تماشا ہے، مجھے تو یہ چیز پسند نہیں آئی، اتنا بڑا ادارہ ہے حدیثوں کا، اور مطلب یہ چیز اس طرح سے انہوں نے پبلش کر دی۔ وہ اب بھی آپ جا کے دیکھیں، سیاہ ستہ کی کئی کتابیں،
وہ نیچے زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور نیچے دارالسلام کے محقق نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب عام آدمی کہے گا یار یہ کیا بات ہے، یہاں تو آپ تحقیق ایک ہی پبلش کریں نا۔ زبیر علی زئی صاحب پھر ناراض بھی ہوئی تھے ان کے اوپر، دارالسلام والوں پہ، لیکن ظاہری بات ہے جتنا وہ پے کرتے ہیں انہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو پے کر دیا اس کا، آپ کی تحقیق کا، اب آپ کو کیا مسئلہ، کتاب تو ہماری ہے، ہم اس تحقیق کے اوپر ایک اور تحقیق چڑھوا دیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کا نام چونکہ چلتا ہے تو ان کی تحقیق بھی پبلش۔ اب اس وقت ہوا یہ ہے، اب مبشر احمد ربانی صاحب کی تحقیق آ گئی، اب اور ہمارے ہاں نوجوان محققین کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عجیب کھچڑی بنی ہوئی ہے، ایک کتاب کو ایک محقق کہتا ہے، ایک حدیث کو یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے ضعیف ہے، تیسرا کہتا ہے حسن ہے، ہر محقق آگے ایک نئی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ شیخ اگر یہ کام پہلے ہی ہو گیا تو دوبارہ تحقیق کا اصل میں ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ نئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے، جو سلف تحقیق کر گئے نا بس آپ اس کو پیش کر دیں۔ نئی تحقیق صرف ان احادیث کے بارے میں کریں جن کے بارے میں سلف کی تحقیق موجود نہیں ہے۔ نئی تحقیق کا دروازہ کھولنے سے ہوا کیا ہے کہ اب یہ بظاہر حدیث کی تحقیق کا کام ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت ایک عام آدمی کو آپ کنفیوژن کے اندر پھینک رہے ہیں، فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ ایک ہی کتاب اس کو پکڑا رہے ہیں، دارالسلام کی ایک ہی کتاب، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، اسی ایک ہی کتاب میں نیچے ایک محقق کہہ رہا ہے حدیث مطلب چلو کتاب تو ڈیفرنٹ ہو تو بندہ کہ یار یہ اس کی ہے یہ فلاں کی ہے، تو فلاں نے صحیح کہا فلاں نے ضعیف کہا، تو اب وہ عام آدمی کیا کہے گا، بھائی میں کس کی بات مانوں؟ پھر جو علماء کو وہ سنتے ہیں، وہ جن کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے کہ شیخ البانی کے اوپر ہمارا ہے، یہ حدیثیں لے لیتے ہیں، جن کا زبیر کے حساب سے تو زبیر علی زئی صاحب بیسیکلی جو ہے نا سخت تھے حدیث کی تحقیق میں، یہ کہتے تھے حسن لغیری کوئی حدیث نہیں ہے، وہ حسن لغیری کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ضعیف پلس ضعیف، اس کو وہ کہتے تھے 0 + 0 = 0، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ٹیکنیکلی غلط ہے، مطلب ایسی بات کرنے والا یا تو میتھس نہیں جانتا، اور زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اسے میتھس کا نہیں پتہ۔ 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، 0 کا مطلب 0 ہے، ضعیف 0 پہ کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی، 0 پہ موضوع روایت کھڑی ہوتی ہے۔ موضوع کا مطلب ہے اب یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے صحت کا۔ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا احتیاط کی وجہ سے محدثین کیا کہتے تھے، حدیث چھوڑ دیتے تھے، ہم نے کتنی مثالیں پڑھی ہیں۔ تو وہ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب امکان ہی ختم ہو گیا صحت کا، تو ضعیف روایت کبھی بھی 0 پہ نہیں کھڑی ہوتی، کبھی 10% پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی 20% پہ، کبھی 30% پہ، کبھی 40% پہ۔ اب جب کوئی اور ضعیف اس کو ملتی ہے تو وہ سپورٹ پکڑ جاتی ہے۔ یہی کام ہم نے پڑھا تھا اعتبار میں، اعتبار کا کانسیپٹ یہی تھا نا، تو وہ ضعیف قوی ہو جاتی ہے، قوی ہو کے وہ حسن لغیری بن جاتی ہے۔ اگر اس کا ضعف کم ہو، ضعف زیادہ ہو تو وہ قوی نہیں ہوگی، تو لیکن یہ اس کو نہیں مانتے، حسن لغیری کو نہیں مانتے۔ پھر اور بھی کچھ مطلب ان کے سخت اصول ہیں جس کی وجہ سے علماء بعض روایات کو صحیح کہتے ہیں، عام علماء اہل حدیث کے، لیکن زبیر علی زئی صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں، تو یہ ایک اختلاف ہے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ یہ علامہ البانی صاحب نے شروع کیا، اس کے پائنیئر جو ہیں نا وہ عصر حاضر میں علامہ البانی۔ لیکن اب اصل میں المیہ یہ ہوا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب سے انسپائر ہو کے بہت سارے بچوں نے ان کی صرف کتابیں پڑھی ہیں، یا کبھی ٹیلی فون پہ ان سے رابطہ کر لیا، یا کبھی 1-2 ملاقاتیں ان سے کر لیں، وہی اجازہ والی بات۔ اب وہ سارے محقق حدیث بنے ہوئے ہیں، تو ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا نا جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کی طرف نسبت کرنے لگ گیا۔ جی
علامہ البانی صاحب تو بیسیکلی جارڈن کے تھے، اردن کے تھے، لیکن زیادہ عرصہ سعودی عرب وغیرہ میں رہے. جی نہیں کویت کے نہیں، کویت کے نہیں. تو مدینہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھاتے رہے، تو اس وجہ سے ان کو کچھ شہرت مل گئی. معرفت الاسماء والکنہ، اسماء اور کنیتوں کی معرفت. بس اس سے ہم کتاب میں سے گو تھرو کر جاتے ہیں. من اشتہر باسمی دون کنیتی، بعض اوقات کوئی راوی اپنے نام سے معروف ہوتا ہے، اپنی کنیت سے نہیں. جیسے طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، حسن بن علی، یہ اپنے ناموں سے معروف ہے. ٹھیک ہے، طلحہ، عبد الرحمن، حسن، ان سب کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. کوئی نہیں جانتا ان کی کنیت. کچھ راوی ایسے ہیں جو اپنے ناموں سے معروف ہیں، اپنی کنیت سے نہیں. اس کے برعکس کیا ہے؟ کچھ راوی اپنی کنیت سے معروف ہو گئے، نام ان کے کوئی نہیں جانتا. جیسے ابو ادریس الخولانی، ابو ادریس ان کی کنیت ہے، نام ان کا کیا ہے؟ عائذ اللہ. ٹھیک. دوسرا ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، اسی نام سے معروف ہیں، سند میں بھی یہی نام آتا ہے ان کا، ان ابی اسحاق السبیعی. نام ان کا کیا ہے؟ عمر. من اسم کنیتو، جس کا نام اور اس کی کنیت کیا ہے؟ سیم ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ابو بلال الاشعری، یہی ان کا نام ہے، یہی ان کی کنیت ہے. ابو حسین، یہی ان کا نام ہے، یہی ان کی کنیت ہے. تو یہ ان کی کنیت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا نام بندہ ڈھونڈتا رہے کہ ان کا نام کیا تھا. من اختلف فی اسمی، بعض راوی ایسے ہیں جن کے ناموں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. علی نحو 30 قولا، کتنی رائے ہیں؟ 3 نہیں 30. ہاں 30 سے 30 رائے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا. زیادہ تر کی رائے کیا ہے؟ کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. ٹھیک. لیکن ابو ہریرہ اتنا معروف ہو گیا کہ اب وہ اصل نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہا. من اختلف فی کنیتی، جس کی کنیت میں اختلاف ہو جائے. جیسے اسامہ بن زید، صحابہ میں سے ہیں، کچھ کہتے ہیں ان کی کنیت کیا؟ ابو خارجہ، کچھ ابو محمد، کچھ ابو عبداللہ. من کثرت کناؤ، جن کی کنیتیں ایک سے زیادہ ہوں. جیسے ابن جرید، ان کی کنیت ابو خالد بھی ہے اور ابو الولید بھی ہے. من وافقت کنیتہ اسم ابیہ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کی کنیت جو ہے وہ اس کے والد کے نام سے موافقت اختیار کر جائے. ابو مسلم الاغر بن مسلم، ٹھیک ہے، ان کی کنیت جو ہے وہ ان کے والد کے نام پر ہے، یعنی دونوں سیم ہیں. باپ کا نام بھی مسلم ہے، بیٹے کا نام بھی مسلم ہے. ابو مسلم الاغر بن مسلم. 7واں کیا ہے؟ من وافق اسم ابیہ اسم شیخہ، کہ والد کا نام اور شیخ کا نام کیا ہے؟ سیم ہے. جیسے ربیع بن انس کس سے روایت کرتے ہیں؟ ان انس. اب ربیع بن انس ان انس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں، وہ اپنے شیخ سے نقل کر رہے ہیں، اور وہ ان کے والد کے علاوہ ہے. ان کا نام بھی کیا ہے؟ انس ہے. من وافق اسم الراوی انہ اسم شیخہ، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے جو روایت کرنے والا ہے، یعنی اس کے شاگرد کا نام اور اس کے شیخ کا نام کیا ہے؟ سیم ہے. جیسے انہوں نے نیچے مثال کیا کی، حدثنا مسلم عن البخاری
ان مسلم. ہمیں مسلم نے بیان کیا. اس مسلم سے مراد کون ہے؟ امام مسلم، صحیح مسلم والے. یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام بخاری کے. صحیح مسلم والے امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. لیکن امام بخاری کے اساتذہ میں سے ایک شیخ ہیں جن کا نام کیا ہے؟ تو یہ اس لیے بتایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قلب ہو گیا. مقلوب ہم نے پڑھی تھی نا ایک روایت، ٹھیک ہے. من اتفق اسمہ و اسم شیخی و شیخ شیخی، اس کا نام، اس کے استاذ کا نام، اس کے دادا استاذ کا نام، سب کا نام کیا ہو؟ سیم. عمران ان عمران ان عمران. آپ کو سند میں بیچارہ پریشانی ہو جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران اپنے آپ سے نقل کیے جا رہا ہے. ٹھیک. تو پہلا عمران کیا ہے؟ عمران القصیر. دوسرا ابو رجاء العطاردی، وہ اس کا استاذ ہے. اور تیسرا ان کا استاذ عمران ابن حسین جو صحابی بھی ہیں. 10واں کیا ہے؟ من اتفق اسمہ واسم ابیہ واسم جدہ، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ سیم. حسن بن حسن بن حسن بن علی. ٹھیک. من وافقت کنیتہ کنیت زوجت، یعنی اس کی جو کنیت ہے اور اس کی زوجہ کی کنیت کیا ہو؟ سیم. جیسے ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری، دونوں صحابی ہیں. فمن الاسماء المفردہ، مفرد یونیک نیمز ہیں. مفرد سے مراد کیا ہے؟ یونیک نیم. اجمد، اجمد سندر. ٹھیک ہے. تو بعض راویوں کے نام کیا ہیں؟ یونیک ہوتے ہیں، یعنی ان جیسے نام آپ کو نہیں ملتے. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اصل میں احمد تھا، وہ احمد نہیں ہے، وہ اس کا نام اجمد ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ غلطی سے نقطہ نہیں ڈالا گیا. ابو العشراء ومن القنا المفردہ. ٹھیک ہے جی. ابو العشراء، بعض کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیک ہوتی ہیں، جیسے ابو العشراء، اس کا نام کیا؟ اسامہ. جیسے ابو العبیدین، عبید، عبید کا تثنیہ ہے عبیدین، عبیدین، دو چھوٹے چھوٹے بندوں کا ابا. ٹھیک. اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں، عبد غلام کو کہتے ہیں نا، عبید چھوٹا بندہ. اس میں تصغیر ہے نا، فعیلن کے وزن پہ جو آتا ہے وہ اس میں تصغیر. ومن الالقاب المفردہ، بعض القاب ایسے ہوتے ہیں جو یونیک ہوتے ہیں، جیسے سفینہ. سفینہ، سفینہ کسے کہتے ہیں؟ کشتی. کشتی، کسی کا نام آپ، کسی کا لقب کشتی رکھ دیں، جیسے ہمارے یہاں جہاز رکھ دیتے ہیں. نہیں، اب ہمارے یہاں آ گیا ہوگا نا، وہ عربوں میں تو یونیک تھا نا، عربوں میں یونیک تھا. ہاں. سہنون، سہنون بھی عام طور پہ لقب نہیں رکھا جاتا عربوں میں. تو ان کا نام کیا تھا؟ عبد السلام. یہ مالکی فقہا میں سے ہیں سہنون. فقہ مالکی کی بہت بڑی کتاب ہے المدونہ، تو اس کو انہوں نے کمپائل کیا تھا. جی. وقد یکون نسبت الی آہا، بعض اوقات جو ہے یہ جو نسبت ہوتی ہے وہ کسی پیشے کی طرف ہوتی ہے، کسی عیب کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے الاعرج، آرج کا مطلب کیا ہے؟ لنگڑا. ٹھیک ہے. والحیات، حیات کسے کہتے ہیں؟ درزی کو. یعنی وہ راوی جو ہے بعض اوقات اس میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اسی عیب سے وہ کیا ہو جاتا تھا؟ معروف ہو جاتا تھا. اور بعض اوقات اس کا کوئی پیشہ ہوتا تھا، اس پیشے سے وہ معروف ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے حیات اور بزار، مطلب یہ کپڑے کا جو کاروبار کرنے والے. والنسبت تقع تارۃ الی القبیلہ، بعض اوقات جو نسبت ہوتی تھی راوی کی وہ کسی قبیلے کی طرف ہوتی تھی، جیسے قریشی، دوسی. ٹھیک ہے، یہ قبیلے تھے.
وتارتن الی الوطن، اور بعض اوقات اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی تھی؟ اپنے وطن کی طرف، جیسے بغدادی، لاہور سے لاہوری، ٹھیک، ہاں امام بخاری کی بھی بخارا سے، اور بعض اوقات کسی محلے کی طرف ہوتی تھی، جیسے الدارقطنی، امام دارقطنی بڑے اماموں میں سے، دارقطن جو ہے یہ بغداد کے ایک محلے کا نام تھا، اس محلے سے معروف ہو گئے۔ وقت تکون النسبہ الی غیر الاب، اور بعض اوقات جو راوی کی نسبت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی طرف نہیں ہوتی، کس کی طرف ہوتی ہے؟ جس نے اس کو لے کے پالا ہوتا ہے، جس کا وہ اڈاپٹیڈ ہوتا ہے، جیسے مقداد بن اسود، نسب الی الاسود بن عبد یغوث، کان فی حجرہ فتبنا، تو یہ ان کا کیا تھا؟ متبنا سمجھتے ہیں نا، اڈاپٹیڈ تھا۔ اصل میں نام کیا ہے؟ مقداد بن عمر، ان کے والد کا نام عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقداد بن اسود معروف ہو گئے، لیکن یہ اسود کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ بعض اوقات جو نسبت ہوتی ہے الی الام، وقت تکون النسبہ الی الام، والدہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے بلال بن حمامہ، ٹھیک ہے، بلال بن حمامہ، اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ربا، ہاں وہ دادی کی طرف نسبت ہے، ابن تیمیہ۔ اسماعیل بن الیہ، ٹھیک ہے، الیہ ان کی والدہ کا نام ہے، ویسے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ تو بعض اوقات اپنی والدہ کے نام سے راوی کیا ہوتے ہیں؟ معروف ہو جاتے ہیں۔ وقت تکون النسبہ الی غیر ما یتبادر الی الذہن، بعض اوقات نسبت جو ہے جس طرف ذہن جا رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتی، جیسے خالد الحذا، حذا کسے کہتے ہیں؟ جوتے بنانے والا، تو یہ جوتے نہیں بناتے تھے، موچی نہیں تھے، لیکن کان یجالس الحذائین، موچیوں کے دوست تھے، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اس لیے یہ بھی کیا ہو گئے؟ یہ معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے، الحذا۔ وقت تقل انصاب القابا، تو بعض اوقات جو ہے وہ نسبت وہ لقب بھی بن جاتی ہے، جیسے خالد بن مخلد القطوانی، قطوان کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص طویل الرجلین المتقارب الخطف، پاؤں اس کے لمبے لمبے ہوں، قدم چھوٹے چھوٹے برتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطوان۔ تو خالد بن مخلد القطوانی، ٹھیک ہے، اپنے اس وصف کی وجہ سے قطوانی معروف ہوئے، لمبے پاؤں اور قدم چھوٹے چھوٹے۔ اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ إِذْ قَدْ تَكُونُ أَحْيَانًا عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، دیکھیں بعض اوقات جو لقب ہوتا ہے نا، جو نسبت ہوتی ہے، جیسے آپ کو ظاہر میں نظر آ رہی ہے نا ویسے نہیں ہے، جیسے معاویہ بن عبد الکریم الضال، ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ، تو یہ گمراہ نہیں تھا بندہ، بلکہ کیا ہوا؟ ذل فی طریق مکہ المکرمہ، مکہ میں آیا گم ہو گیا، رستہ بھول گیا، اسی سے اس کا نام ہی لوگوں نے کیا رکھ دیا، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، لوگوں نے کہا یہ تو ہے ہی ضال۔ وہ عبداللہ بن محمد الضعیف، تو یہ ضعیف راوی نہیں ہے، کیوں؟ لضعف فی جسمی، جسمانی طور پہ کمزور تھا، بندہ کمزور تھا تو ضعیف مشہور ہو گیا۔ حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی کہتے ہیں رجلان جلیلان، یہ دو بندے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، لازمہما لقبان قبیحان، لیکن ان کے لقب برے معروف ہو گئے۔ اسی طرح حسن بن یزید القوی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قوی راوی ہے، لقوتی علی العبادہ، عبادت بڑی کرتے تھے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری، اس کا مطلب یہ نہیں یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدر میں رہتے تھے، وہاں کے رہائشی تھے، بدر کے قریب ان کا ٹھکانہ تھا۔ انواع الولا، ولا جو ہے ایک تعلق کو کہتے ہیں جو آزاد کرنے والے اور جس کو آزاد کیا جائے اس کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ ایک مالک ہوتا تھا نا، ایک غلام ہوتا تھا نا، تو مالک کیا کرتا تھا؟ بعض اوقات اپنے غلام کو آزاد کر دیتا تھا، تو اس آزادی کے نتیجے میں ایک تعلق قائم ہوتا تھا، ٹھیک۔
تو ولاء بالعتق، آزادی کے نتیجے میں جو ولا قائم ہوتی ہے، ٹھیک، جیسے لیث بن سعد المصری الفہمی، یہ لیث بن سعد بہت بڑے فقیہ ہیں مصر کے، ٹھیک ہے، ان کو فہمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قبیلہ فہم کے نہیں ہیں، قبیلہ فہم نے ان کو کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا، تو اس لیے ان کی نسبت اس طرف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ولاء بالاسلام، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ آزاد کرتا ہے اور بعض اوقات کوئی اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے، تو اس سے بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے نا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے قبیلے کی نسبت اپنے ساتھ لگا لیتا تھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے غلام جو ہے، اگر اس کو کوئی قبیلہ آزاد کرتا تھا تو وہ غلام کیا کرتا تھا؟ اعزاز کے لیے اس قبیلے کی نسبت اپنے ساتھ لگا دیتا تھا، یہ تھا ولاء بالعتق۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی نے کسی قبیلے کے فرد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اب اس قبیلے کی نسبت اس نے اپنے ساتھ لگانی شروع کر دی، ٹھیک ہے، اصلاً راجپوت نہیں ہے لیکن راجپوتوں کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا، تو یہ بھی راجپوت ہے، اصلاً سید نہیں ہے لیکن سیدوں کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یہ بھی سید ہے۔ اب تو ساری تقریباً ایسی ہیں۔ وَهُوَ ان اسلم رجل علی ید رجل آخر نسب الی قبیلتی، ٹھیک ہے، وہی بات، جیسے محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، تو ان کے جو دادا تھے مغیرہ، امام بخاری کے جو دادا تھے مغیرہ، انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا یمان بن اخنس الجوفی کے ہاتھ پہ، تو اس لیے وہ جوفی کی نسبت پھر آگے چل پڑی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ولا بالحلف، ٹھیک ہے، محالفہ سے، ولا بالحلف یہ ہے کہ جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں کسی قبیلے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس قبیلے کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر سکتے ہیں، جیسے امام مالک بن انس اصبحی التیمی، اب یہ جو التیمی ہے یہ بنو تیم سے نہیں ہے، امام مالک بنو تیم سے نہیں ہے، ان کے قبیلے نے، امام مالک کے قبیلے نے بنو تیم کو کیا کیا تھا؟ سپورٹ کیا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ لڑائیوں میں ہم آپ کو کیا کریں گے؟ سپورٹ کریں گے، تو اس لیے یہ تیمی کہلائے، ٹھیک ہے۔ آخری ہمارا ٹاپک ہے انواع التصنیف، حدیث کی کتابیں، مختلف اسالیب کے اوپر احادیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، کمپائل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جامع۔ جامع کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر قسم کی احادیث ہوں، ٹھیک، ہر قسم کی، مثال کے طور پہ آداب سے متعلق، احکام سے متعلق، قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق، ٹھیک ہے، تاریخ سے متعلق، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جس میں احادیث ہوں، ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جامع۔ جیسے امام بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح، اصل میں اس کا نام الجامع الصحیح ہے، ٹھیک ہے۔ امام مسلم کی کتاب بھی جو ہے وہ جامع ہے، اسی طرح سنن ترمذی بھی کیا ہے؟ الجامع الترمذی ہے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کمپریہنسو، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے؟ مسند۔ مسند کس روایت کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں صحابی کے اعتبار سے روایات کو کمپائل کیا گیا ہو، صحابی کے اعتبار سے، جیسے مسند امام احمد ہے، عبداللہ بن عباس کی روایات ساری ایک ساتھ بیان کر دیں، عبداللہ بن عمر کی روایات ساری ایک ساتھ بیان کر دیں، موضوعاتی انڈیکسیشن نہیں ہے، کیا ہے؟ صحابی کے اعتبار سے انڈیکسیشن ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایات ساری ایک ساتھ بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ جامع میں کیا ہوتا ہے؟ موضوعاتی انڈیکسیشن ہوتی ہے، یہ کتاب الصلاح ہے، چیپٹر آف صلاح ہے، یہ کتاب الزکاة ہے، زکوٰۃ کی حدیثیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ ایمان کی حدیثیں ہیں، اس میں علم کی ہیں، یہ کتاب الفتن ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب الجہاد ہے، یہ کتاب البیوع ہے۔ تو مسند میں صحابی کے اعتبار سے، راوی کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ معجم۔ معجم میں اپنے استاذ کے اعتبار سے، استاذ کے اعتبار سے
احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے امام طبرانی کی کتاب 3 کتابیں، معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر. تو امام طبرانی نے کیا کام کیا ہے، ان کے جو شیوخ تھے، یہ میرا استاذ، اس سے جو روایات میں نے لیں وہ ساری ایک ساتھ، یہ میرا فلاں استاذ، اس سے جو روایات لیں وہ ساری ایک ساتھ بیان کر، پھر یہ تیسرے استاد، ان سے جو روایات مجھے ملیں وہ ساری ایک ساتھ. اپنے اساتذہ اور شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے احادیث کو جمع کرنا، کمپائل کرنا. اور یہ بھی کمپائلیشن جو اساتذہ کے ناموں میں ہوتی تھی الفابیٹیکلی، ٹھیک ہے، الف بائی ترتیب میں، اس کو معجم کہتے ہیں. العلل، علت کی جمع، وہ کتابیں ہیں کہ جن میں معلول حدیثیں بیان ہوئی ہوں، معلول جن میں کوئی علتیں ہیں اور علتوں کا بھی تذکرہ ہو کہ اس حدیث میں یہ علت ہے. ہم نے کہا تھا نا علت کسے کہتے ہیں، وہ خفیہ ہڈن ڈیفیکٹ جو عام آدمی کو معلوم نہ ہو. جیسے امام احمد کی کتاب ہے، امام دارقطنی کی کتاب ہے، ابن ابی حاتم کی کتاب ہے. الاجزاء، جز کی جمع اجزاء، جز کے نام سے جو کتابیں حدیث کی وہ ہیں کہ جن میں ایک موضوع پہ تمام احادیث جمع کر دی جائیں. جیسے امام بخاری کی کتاب کیا ہے، جزء رفع الیدین فی الصلاۃ. جی نہیں، اس میں ایک موضوع نہیں ہے، صرف ایک موضوع پہ. جیسے جزء رفع الیدین فی الصلاۃ، اس میں صرف رفع الیدین کی حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہیں. ہاں کتابچہ ٹائپ ہوتا ہے یہ. جی ہاں باب بھی آپ کہہ لیں، لیکن باب میں تو چند ایک احادیث ہوتی ہیں نا، اس میں پھر آپ محنت کرتے ہیں، ساری حدیثیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے صحیح بخاری میں رفع الیدین کے باب میں جو حدیثیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے چند ایک بیان کی ہوں گی نا، لیکن رفع الیدین کی تو بہت ساری ہیں. نہیں، جامع میں تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے نا، آپ نے ہر ٹاپک کو ٹچ کرنا ہوتا ہے. ہاں جامع میں نہیں ہوں گے. باقی تمام جیسے امام بخاری نے جو رفع الیدین پہ کی، پھر امام مسلم نے کی، اس میں ساری اکٹھی ہوں گی. ہاں امام بخاری کو جتنی بھی رفع الیدین سے متعلق احادیث معلوم ہوئی وہ انہوں نے جز میں جمع کر دی. نہیں، ضروری نہیں ہوتا. جز القراء خلف الامام، جیسے امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے القراء خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا، فاتحہ پڑھنا، اس پہ ان کی مستقل کتاب ہے. یعنی اس سے متعلق انہوں نے ساری احادیث کو جمع کر دیا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایک موضوع پہ احادیث جمع کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سترے کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری میں جمع کر دیتا ہوں. سترے کے بارے میں نمازی جیسے آگے سترہ رکھتا ہے نا، یہ جو کمپائلیشن ہوگی یہ کیا کہلائے گی، جز کہلائے گی. جی ہاں جز کے حوالے سے کام ہوا ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن کام ہوا ہے. یا بعض اوقات ایک صحابی سے جتنی روایات ہیں وہ بھی اگر آپ ایک جگہ جمع کر دیں تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں، اس کو بھی جز کہہ دیتے ہیں. اطراف الحدیث، اطراف طرف کی جمع ہے. طرف کسے کہتے ہیں، سائڈ کو، کونا. ٹھیک ہے، یعنی اطراف الحدیث سے مراد تمام احادیث کو جمع کرنا، ان کا انسائکلوپیڈیا بنانا، صرف ان کے طرف کا ذکر کرتے ہوئے، شروع کی الفاظ کا. سمجھ رہے ہیں نا بات یہ، یعنی آپ احادیث کا ایک انسائکلوپیڈیا بنانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی سیاہ ستہ کی جتنی روایات ہیں ان سب کو میں کیا کروں، ایک جگہ جمع کر دوں. اب سیاہ ستہ کی تمام روایات کو ایک جگہ اگر آپ پوری روایات ڈال دیں گے تو وہ تو سیاہ ستہ جتنا زخیم بن جائے گا، اس کو کون کھولے گا، کون اٹھائے گا. ٹھیک. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ سیاہ ستہ کی تمام روایات کو ایک جگہ جمع کریں اور ہر حدیث کا شروع کا لفظ بیان کر دیں، 2-4 جملے، جیسے انما الاعمال بالنیات، بس اتنا شروع کا متن بیان کر دیں جہاں سے وہ حدیث سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، بس اتنا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، فلاں چیپٹر فلاں باب میں، اگلی پوری حدیث نہیں بیان کرنی. اس کو کہتے ہیں طرف الحدیث.
ریفرنس بنا دیا آپ نے، اس میں سے دیکھ لیا. یہ بیسیکلی ریفرنس بکس ہیں، اس لیے ان کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں. جیسے تحفۃ الاشراف ہے امام مزی کی. امام مزی بھی جو ہے وہ بڑا کام ہے ان کا جو ہے امام ذہبی کی طرح حدیث پہ. مستدرک جیسے امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک، المستدرک علی الصحیحین. صحیحین سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جس کرائیٹیریا کے اوپر اپنی کتاب میں احادیث بیان کی ہیں، میں اس کرائیٹیریا کے اوپر احادیث جمع کروں گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا نا اپنی کتاب میں احادیث بیان کرنے کے لیے، تو ان کے کرائیٹیریا پہ میں احادیث جو ہے وہ اپنی کتاب میں جمع کروں گا. گویا کہ میری کتاب بھی اتنی ہی اتھینٹک ہے جتنی کی ان کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایسا ہے نہیں. یہ مستدرک علی الصحیحین ہے. یہ اچھا بیسیکلی کیسے پتہ چلے گا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کے لیے ایک موٹا سا انہوں نے اصول یہ طے کر لیا کہ بخاری اور مسلم کے جو راوی ہیں نا، ان راویوں سے ہم حدیث بیان کریں گے. بس اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو راوی ہم بولے ان راویوں سے اگر ہمیں کوئی اور حدیثیں ملتی ہیں نا جو انہوں نے نہیں بیان کی بخاری اور مسلم نے، وہ ہم اپنی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں. لیکن مستدرک حاکم کی تمام روایات صحیح نہیں ہیں. امام حاکم کے نزدیک ہیں، ٹھیک ہے. امام ذہبی نے اس پہ تعلیق چڑھائی ہے، وہ بہت معروف ہے. تعلیق سمجھتے ہیں نا، فٹ نوٹس، حواشی. بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ امام حاکم کی بات ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح ہے. بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے نقد بھی کی ہے. تو امام ذہبی کی تعلیق کے ساتھ یہ کتاب پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جہاں جہاں امام ذہبی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے تو وہ پھر صحیح ہے. مستدرک حاکم امام حاکم کی کتاب ہے. مستدرک حاکم بھی کہتے ہیں، المستدرک علی الصحیحین بھی کہتے ہیں. یہ کتاب علیحدہ سے بھی پبلش ہوتی ہے اور امام ذہبی کے فٹ نوٹ کے ساتھ بھی. تو اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے امام ذہبی کے فٹ نوٹ کے ساتھ، کیونکہ امام حاکم ہے متساہل. ہم نے کہا تھا یہ ہے متساہل. تو امام ذہبی نے اعتدال پیدا کیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ امام حاکم نے حدیث کو صحیح کہا تھا، لیکن امام ذہبی نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے اس میں پھر راوی پہ جرح نکالی ہے. مستخرج اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو کسی دوسری حدیث کی کتاب کی اسناد پر اور متون نکالے گئے ہوں. جیسے ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے المستخرج علی الصحیحین، انہوں نے بھی صحیحین پہ مستخرج نکالی ہے. یعنی صحیحین پہ مستخرج کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک متن بیان کیا نا، ایک ٹیکسٹ بیان کیا. امام بخاری کا جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، اس کو ابو نعیم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. احادیث جو ہیں متون صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں وہ تو امام بخاری امام مسلم نے اپنی سند سے بیان کی ہے نا، میں انہی کے متون اپنی سند سے بیان کروں گا جو بخاری مسلم کی نہیں ہے. سندیں تو موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنی سند ہوگی. سمجھ رہے نا بات؟ گویا یہ سپورٹ ہو جائے گی مزید بخاری اور مسلم کے لیے. سند اور ہے تو گویا ایک اور امام نے اپنی اسناد سے بھی ان احادیث کی کیا کی؟ تصدیق کر دی جو بخاری اور مسلم میں تھی. ایک محدث نے اپنی کوئی کتاب کسی کرائیٹیریا کے اوپر مرتب کی، جیسے امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی کتاب میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کا انہوں نے کوئی کرائیٹیریا مقرر کیا تھا. اب اس کرائیٹیریا کو لے کے میں ایک اور حدیث کی نئی کتاب بنا دوں، اس کو مستدرک کہیں گے. وہ کرائیٹیریا جو بخاری اور مسلم کا تھا، کتاب کا کرائیٹیریا.
اور آپ کو بتایا کہ کتاب کے کرائٹیریے سے عام طور پہ مراد کیا لی گئی، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو انہوں نے کوئی لکھا تھوڑا ہے کتاب کے شروع میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے راویوں سے آپ بیان کر دیں، بس ان کے راویوں کا ایک معیار تھا، ان سے آپ حدیث لے آئیں تو سمجھے آپ نے ان کے کرائٹیریے پہ حدیث جو ہے وہ بیان کر دی۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔